السلام علیکم دوستو، پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید۔ پاکستان کے ایٹم بم کی کہانی کی قسط نمبر 5 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ 1976 میں ہم نے جہاں بنیادیں ڈالنا شروع کی اور 1980 میں پورا پلانٹ بنا لیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ ہم چکلالہ میں بھی تجربات کر رہے تھے اور 1978 میں تقریباً 2 سال کے بعد ہم نے پہلی سینٹریفیوج مشین چلائی جس میں یورینیم کی افزودگی شروع کر دی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار دن رہے گا۔ وہ لوگ جو ایک اچھا کیل، ایک سلائی کی سوئی اور ایک اچھی بائسیکل نہیں بنا سکتے تھے، انہوں نے یورینیم کی افزودگی شروع کر دی تھی اور انہوں نے یہ جو کام کر دکھایا اس سے پوری دنیا حیران رہ گئی۔ پہلے تو انہیں یہ شک رہا کہ ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور کروڑوں روپیہ ضائع کر کے چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے، لیکن دھیرے دھیرے جب تمام پزل اپنی جگہ پر بیٹھنے لگے تو پوری دنیا کو خود ہی یقین ہونے لگا اور ان کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ واقعی پاکستان نے اس کام میں ان کو مات دی ہے۔ آپ یقین کیجئے اس سلسلے میں ہم نے ضرورت سے زیادہ عقل مندی دکھائی۔ میرے لیے یہ سہولت تھی کہ حکومت پاکستان اور صدر پاکستان نے مجھے فری ہینڈ دے دیا تھا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر چیز ہوائی جہاز سے منگوائیں گے تاکہ کام کی تیزی میں پیش رفت ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کیا کہ ہر چیز جس کی ہمیں ضرورت تھی یا جس کی آئندہ برسوں میں ہمیں ضرورت پڑ سکتی تھی وہ فوری طور پر منگوائی جائے۔ اس کے لیے اس کا آرڈر ایک جگہ نہیں بلکہ 2 سے 3 جگہ دیا جائے۔ اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ مغربی ممالک کوئی ایک چیز روک کر بے حد خوش ہوا کرتے اور منادی کر دیتے کہ ہم نے پاکستانیوں کا یہ مٹیریل پکڑ لیا ہے، لیکن اسی دن وہ چیز اتنی ہی مقدار یا اس سے زیادہ مقدار میں اسلام آباد یا کراچی کے ایئرپورٹ پر اتاری جا رہی ہوتی تھی۔ آپ نے مرجنگ سٹیل کی کہانی سنی ہوگی۔ جس دن وہ شور مچا رہے تھے کہ ہم نے مرجنگ سٹیل روک لیا ہے اور ایک پاکستانی کو بھی پکڑا ہے، اسی دن کراچی میں 200 ٹن مرجنگ سٹیل اتارا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں میرے ساتھیوں کا اور میرا تجربہ بہت ہی کام آیا۔ ہم نے باہر تعلیم حاصل کی تھی اور ان کی عادات، اطوار اور نفسیات سے پوری طرح واقف تھے۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کو کس طریقے سے خریدا جا سکتا ہے اور ہم نے ان کی کمزوریوں سے ان کا مکمل فائدہ اٹھایا، اور وہی لوگ جو ہمارے خلاف باتیں کیا کرتے تھے بعد میں چھپ کر ہمیں سامان پہنچاتے رہے۔ 1981 میں جب صدر محترم کوئٹہ تشریف لائے تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام آباد کے قریب اتنا بڑا پلانٹ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ وہ مجھ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو میرے نام سے منسوب کر دیا۔ یہ بڑا خراج تحسین تھا کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کسی بھی زندہ سائنسدان کے لیے یہ ایسا اعزاز تھا کہ وہ اس پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ یقیناً یہ کسی اکیلے ایک آدمی کا کام نہیں تھا بلکہ ہم نے سب نے مل کر ٹیم ورک کی صورت میں اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اور یقین کیجئے کہ جس تندہی، محنت اور ملک کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر میرے ساتھیوں نے یہ کام سر انجام دیا، اس کی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ ہم لوگ 18 گھنٹے کام کرتے، صبح وہاں جاتے اور شام کو صرف 1 گھنٹے کے لیے گھر آتے، کھانا کھاتے اور سب کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد واپس پلانٹ پر چلے جاتے۔ ہمیں گھنٹہ، آدھا گھنٹہ سے زیادہ آرام نہیں ملتا تھا، لیکن ملک و قوم کی خاطر ہم اس کام کو یعنی کہ یورینیم کی افزودگی کے کام کو جاری رکھے ہوئے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے صنعتی ترقی کے لیے بجلی پیدا کی جائے اور اگر ضرورت پڑے تو اسے دفاعی کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے۔ تقسیم کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ ہم یورینیم کی افزودگی کریں گے اور اس کے بعد انرجی کمیشن ری ایکٹر بنائے گا۔ 1981 میں ہمارا ایٹمی پلانٹ کافی حد تک مکمل ہو گیا اور جب مرحوم صدر ضیاء الحق نے اس کو دیکھا تو یہ ایک حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ اس دوران مغربی ممالک کی طرف سے ہالینڈ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا کہ اس نے مجھے وہاں کام کرنے کی اجازت کیوں دی اور یہ کہ کسی بہانے پر مجھ پر مقدمہ چلایا جائے۔ میں جب یہاں آیا تو ہمارے پاس کوئی لائبریری نہیں تھی۔ میں نے اس کے لیے اپنے ایک پرانے ساتھی کو 2 خط لکھے کہ ہم وہاں کیمیکل پروسیسنگ کا جو کام کیا کرتے تھے اس کے بارے میں کچھ معلومات اگر ممکن ہو تو مجھے بھجوا دیں۔ اس کا تو مجھے کوئی جواب نہ آیا، مگر ان خطوط کی بنیاد پر 1986 میں انہوں نے مجھ پر مقدمہ قائم کر دیا کہ آپ یہاں سے خفیہ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، اور پھر مجھے میری غیر موجودگی میں 4 سال کی سزا دے دی گئی۔ اس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ ہالینڈ والے اسرائیل کے اتنے ہمدرد ہیں کہ ان کو عرف عام میں یہودیوں کا غلام بھی کہا جاتا ہے۔ میں اپنے ملک میں یہ خیال کیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے مقدمہ کر دیا اور سزا مل گئی تو آپ کا کیا جاتا ہے، آپ تو نیشنل ہیرو ہیں، اس مقدمے کو بھول جائیے۔ میں نے کہا دیکھیے تاریخ یہ بھول جائے گی کہ میں نے یہ کام کیا، مگر ہمیشہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے یاد کرے گی کہ یہ ایک مجرم تھا، جاسوس تھا اور اس کو 4 سال کی سزا دی گئی۔
اور یہ اس کی اولاد ہے۔ چنانچہ ہم نے وہاں اپیل دائر کی۔ ایس ایم ظفر جو میرے وکیل مقرر کیے گئے، یہاں پھر ملکی مفاد کو نظر انداز کر کے یہ شگوفہ چھوڑا گیا کہ ظفر صاحب کا تعلق تو اپوزیشن سے ہے، جو فیس انہیں ملے گی وہ ہمارے خلاف انتخاب لڑنے میں استعمال کریں گے۔ میرا جواب یہ تھا کہ وکیل کو میرا مقدمہ لڑنا ہے اور مجھے ان پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس بات سے متفق نہیں تو میں یہ نوکری چھوڑ کر ملک چھوڑ کر باہر چلا جاؤں گا۔ مقدمہ پھر بھی ظفر صاحب ہی لڑیں گے۔ بعد میں مقدمہ کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ ظفر صاحب پر میرا اعتماد کتنا درست اور صحیح تھا۔ ہمارے ڈچ وکلاء نے یہ مانا اور لکھ دیا کہ جو نظریہ ظفر صاحب نے پیش کیا وہ بالکل صحیح، اور جج اور عدالت نے وہی نظریہ قبول کرتے ہوئے مجھے اس مقدمے سے بری کر دیا۔ 10 جنوری 1994 کو میں نے اس مقدمے کے سلسلے میں پاکستانی اخبار نوائے وقت کو ایک انٹرویو دیا، جس میں پہلی مرتبہ یہ اعتراف کیا گیا کہ پاکستان نے مغربی اجارہ داری ختم کر دی ہے۔ یہ ایک ایسا بم شل تھا جس نے دہلی سے لے کر واشنگٹن تک سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یقین کیجئے وہ باتیں اور شام تاریخ کا حصہ بننے کے قابل ہیں جو اس کے بعد 3 سے 4 دن کے بعد گزری۔ اس کے بعد واشنگٹن میں ہمارے سفیر اور ہمارے فارن آفس کے درمیان جو بات چیت قائم ہوئی اور جو رابطے قائم ہوئے وہ ناقابل برداشت اور ناقابل ذکر ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں اس انٹرویو سے منحرف ہو جاؤں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا ایسے ایڈیٹر جن کی ساکھ قائم ہے یہ انٹرویو شائع کیا ہے، میں ان کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ مجھ سے کہا گیا کہ ہم اس کی تردید کر دیتے ہیں، آپ چپ رہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ خط اس اخبار میں شائع کروا دوں گا کہ جو کچھ اس میں چھپا ہے وہ صحیح ہے اور جو لوگ اس سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم نے صرف یورینیم کی افزودگی کے لیے جو مہارت حاصل کی ہے وہ ہمارے پروگرام کے لیے ہے، اور اگر لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اس طرح یہ بات بڑی مشکل سے ٹالی گئی۔ بہرحال یورینیم کی افزودگی کا کام جاری رہا اور پورے مغرب اور انڈیا کا پریشر قائم رہا کہ یہ یورینیم کی افزودگی آپ کہاں استعمال کریں گے۔ اس کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں اور نہ ہی اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ جو افزودگی یورینیم سے بنا رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے؟ دراصل ایٹامک انرجی کمیشن کو ری ایکٹر بنانا تھا۔ اگر ایک چھوٹا سا ری ایکٹر بھی اس دوران میں تیار کیا جاتا جس میں افزودہ یورینیم استعمال کیا جا سکتا تھا تو ہماری تمام تر مشکلات کم از کم سطحی طور پر دور ہو جاتی۔ نیوکلیئر پاور پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان کی پوزیشن تقریباً 0 پر ہے۔ ہمارا کراچی کا واحد نیوکلیئر پاور ری ایکٹر صرف 138 میگا واٹ بجلی تیار کرتا ہے، جو کہ نہ صرف ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ امریکہ، فرانس، روس، جاپان، جرمنی اور انگلینڈ وغیرہ کو چھوڑ بھی دیں تو بہت سے ایسے ممالک جن میں اسپین، کوریا، بیلجیم، تائیوان، فن لینڈ، ہنگری اور انڈیا وغیرہ ایسے ممالک ہیں جو اس فیلڈ میں ہم سے کہیں آگے ہیں۔ ارجنٹائن 650 میگا واٹ، کوریا 7000 اور تائیوان جیسا چھوٹا ملک 5000 میگا واٹ، اور ایٹمی توانائی کی جو کم از کم ضرورت ہے وہ 5000 میگا واٹ ہے۔ ایٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے جو منصوبہ پیش کیا گیا اس میں 1992 میں جو پروجیکٹ مکمل ہوگا اس کا تعلق چین کے 300 میگا واٹ ری ایکٹر سے ہے۔ اس سلسلے میں بات چیت جاری تھی، اور دوسرا 1996 میں چالو ہونے والا 900 میگا واٹ کا فرانسیسی ری ایکٹر ہے۔ اس کے بعد 1998 میں ایک ری ایکٹر لگے گا جس کے متعلق بہت سی توقعات وابستہ کی گئیں، لیکن جاننے والوں کو ہرگز امید یہ نہیں تھی کہ ہم یہ ٹارگٹ بیٹ کر سکیں گے۔ 1996 میں فرانس کا 900 میگا واٹ کا ری ایکٹر لگنا تقریباً ناممکن تھا۔